اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الدعاء قبل السلام عن عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللهم انی اعوذ بک من المأسم والمغرم فقال له قائل ما اکثر ما تستعیذ من المغرم فقال ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد فاخلف۔ یہ باب ہے سلام سے پہلے دعا مانگنے کے متعلق، یعنی نماز میں سلام سے پہلے جو دعا مانگی جاتی ہے اس کے متعلق یہ باب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے خبر دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا اکثر پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے باری تعالیٰ میں عذاب قبر کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور زندگی کے فتنے سے اور موت کے فتنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس کے بعد دعا مانگتے تھے کہ اے باری تعالیٰ میں گناہ سے اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اکثر قرض سے پناہ مانگتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرض لیتا ہے وہ کثرت کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور وہ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں قرض سے متعلق بہت زیادہ کثیر روایات آئی ہیں، حتیٰ کہ یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب کوئی پیغام لے کے آتا تھا جنازہ پڑھانے کا کہ آپ جنازہ پڑھا دیں، تو حضور اس سے پوچھتے تھے کہ کیا وہ مقروض تھا، تو اگر علم ہوتا کہ وہ مقروض تھا تو حضور اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ حضور نے جو دعا مانگی ہے سب سے پہلی چیز جو ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ مسلمانوں کے اندر ایک بڑا طبقہ ہے جو عذاب قبر کا انکار کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قبر کے اندر کوئی عذاب سزا جزا نہیں ہے، جو سزا جزا ہوگی وہ میدان محشر میں حساب کتاب ہونے کے بعد ہوگی، یعنی حساب کتاب ہونے کے بعد جو گناہ گار ہوگا اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور جو نیک ہوگا اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ عذاب قبر کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ صرف یہ ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر 8 مرتبہ مختلف طرق سے آئی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح روایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی بہت ساری دعاؤں میں یہ الفاظ موجود ہیں عذاب قبر کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب قبر ہے تبھی تو حضور ہمیں یہ دعا سکھا رہے ہیں، اگر عذاب قبر ہو ہی نہ تو حضور دعا کہاں سے سکھا رہے ہیں؟ تو عذاب قبر جو ہے یہ حق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد گرامی کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ لوگ قبر کے اندر دفن ہوتے ہیں اس حال کے اندر کہ ان کے پاس گناہوں کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، اور جب وہ میدان محشر میں اٹھیں گے تو اس حال میں اٹھیں گے کہ وہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں، یعنی جب قبر میں گئے ہیں تو گناہ لے کے گئے ہیں، جب قبر سے نکلے ہیں تو گناہ سے فارغ تھے۔ اب اس کی 2 صورتیں ہیں جو محدثین نے فقہاء نے بیان کی ہیں، وہ 2 صورتیں کیا ہیں؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ جو شخص فوت ہوا ہے اس کے پیچھے چاہنے والے آل اولاد دوست احباب اعزہ اقارب اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اصال ثواب کرتے رہتے ہیں، اس کے نام پہ صدقہ خیرات کرتے رہتے ہیں، اس کے گناہ جو ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شخص قبر کے اندر جاتا ہے، ہر شخص کے پیچھے دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو دعا پیچھے مانگنے والا بھی قسمت والوں کو ملتی ہے، اس طرح کی آل اولاد۔ اس کو دعا مانگنے والا تو کوئی نہیں ملا، اس کے جو گناہ تھے اس نے وہ ساری سزا قبر کے اندر پوری کر لی تھی، تو جب قبر کے اندر اس نے سزا بھگت لی ہے تو جب میدان محشر میں اٹھے گا تو بالکل پاک صاف اٹھے گا۔ یہ 2 ہی صورتیں ہیں۔
تو اگر عذاب قبر ہے ہی نہیں تو پھر وہ پاک صاف ہو کے نکلا کہاں سے ہے؟ تو عذاب قبر جو ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے عذاب قبر جو ہے یہ برحق ہے، قبر کے اندر عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان الفاظ کے طفیل ہم گناہ گاروں کو بھی عذاب قبر سے بچائے۔ تو یہاں دوسرے نمبر پہ حضور نے مسیح دجال سے اس کے متعلق حضور نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی۔ مسیح دجال جو ہے اس کا فتنہ آخر پہ قیامت کی بڑی علامات جو ہیں، علامات کبریٰ، یہ ان علامات میں سے اور یہ شدید ترین فتنہ ہے۔ اس سے حضور کی سنت مبارکہ ہے، حضور کثرت کے ساتھ اس کے فتنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے تھے، تو کوشش کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اللہ وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا، باری تعالیٰ میں زندگی کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بڑے خاص الفاظ ہیں۔ زندگی کا فتنہ دو چیزیں ہیں، پہلے نمبر پہ جہالت ہے اور دوسرے نمبر پہ شہوت ہے۔ یہ زندگی کے فتنے ہیں، جہالت اور شہوت۔ پاکستان کے اندر اور پوری دنیا میں جتنا دنگا فساد، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں وہ ان دو وجوہات کی بنا پہ ہو رہے ہیں، یا تو لوگ جہالت کی وجہ سے لڑ رہے ہیں یا وہ پیچھے شہوت کی وجہ سے، عورت کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ فتنے یہی ہیں، تو یہ دو ہیں۔ کوشش کریں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی اچھی گزرے تو زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دو چیزوں سے بچیں، جہالت سے بچیں، علم حاصل کریں۔ علم سے مراد دین کا علم ہے، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے، اور باقی جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے دنیا کے لیے ہیں، وہ بھی لازمی سیکھنے چاہیے، مگر ان سے زیادہ ضروری جو ہے یہ دین کا علم ہے، طہارت کا، ضروری مسائل کا علم۔ اور اس کے بعد فتنۃ الممات، موت کا فتنہ ہے۔ موت کا فتنہ جب آخری انسان کا وقت آتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ پوری توانائیاں صرف کر دیتا ہے انسان کو راستے سے بہکانے کے لیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے۔ انسان کی ساری زندگی اچھی گزری ہے، نیک تھا، پارسا تھا، صالح تھا، متقی تھا، اس کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا تو سارا کچھ برباد کر گیا، اور اگر وہ ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے اور خاتمہ اس کا اچھا ہو گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ تو اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ موت کا فتنہ ہے، حضور نے اس سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اس کے بعد یہ قرض کے متعلق بہت زیادہ روایات یہی سنائی جاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے، اور اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ حضور نے قرض سے پناہ مانگی ہے، مگر وہ کس قرض سے پناہ مانگی ہے یہ اہم چیز ہے۔ 4 روایتیں ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے۔ سب سے پہلے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ قرض لیا کرتی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد کی بات ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے وجہ پوچھی کہ آپ اتنا زیادہ قرض کیوں لیتی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے جس بندے کی نیت قرض ادا کرنے کی ہو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، سو میں اس کی مدد طلب کرتی ہوں، قرض لے کے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتی ہوں۔ دوسری روایت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہ آپ بکثرت قرض لیتی تھی، ان سے کسی نے اس کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں قرض لینا نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مقروض کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، سو میں اس کی مدد طلب کرتی ہوں۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مقروض کے ساتھ ہے حتیٰ کہ وہ قرض ادا کر دے، اور جب تک کہ اس کا قرض کسی مکروہ کام کے لیے نہ ہو، یعنی اگر وہ غلط کام کے لیے اس نے قرض نہ لیا ہو، اچھے کام کے لیے، ضرورت کے لیے قرض لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت جو ہے وہ اس مقروض کے ساتھ ہے۔ آخری روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرض لیا اور اس کی نیت اس قرض کو ادا کرنے کی تھی، پھر وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا اور اس کے قرض خواہ کو جس طرح چاہے گا راضی کر دے گا، اور جس نے قرض لیا اور اس کی نیت قرض ادا کرنے کی نہ تھی پھر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ قرض خواہ کی طرف سے اس کا بدلہ لے گا۔ جس قرض کی مذمت ہے، قرض نہ لینے کی تاکید ہے کہ جی قرض نہ لو،
اور اس کے متعلق اتنی سختی کہ حضور نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے. یہ ساری چیزیں اس شخص کے لیے ہیں جو قرض لیتا ہے مگر وہ ضرورت کی بنا پہ نہیں لیتا، وہ کسی غلط کام کے لیے، مکروہ کام کے لیے لیتا ہے. جس طرح ہم لیتے ہیں، ہم نے بہت بڑا قرض لے لیا ہے، کیا جی شادی پہ عیش و عشرت کرنی ہے، شادی کرنی نا مڑے دی شادی کرنی تے ٹولہ لے بلانے تے خسرے بلانے تے فلان، یہ سارے شریعت کے اپوزٹ کام جو ہیں وہ کرنے کے لیے ہم نے قرض لے لیا. یہ قرض مذموم ہے، جائز نہیں ہے. غلط کام کے لیے قرض لیا جائے تو وہ والا قرض ہے جس کا حضور جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ خود قرض تھا. پیچھے حدیث مبارکہ گزری نا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ خود قرض تھا، مگر حضور قرض لیتے تھے تو وہ کسی ضرورت کی وجہ سے لیتے تھے. ضرورت کی بنا پہ قرض لینا جائز ہے اور ضرورت کی بنا پہ قرض لینا احسن ہے. جس طرح کہ امہات المومنین اوپر فرما رہی ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مقروض کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ کی مدد لیتی ہوں. تو اگر کسی غلط کام کے لیے قرض لیا جاتا ہے تو وہ شریعت کے اندر مذموم ہے اور وہ جائز بھی نہیں ہے، اور اس کے اوپر یہ ساری وعیدیں ہیں. اگر اچھے کام کے لیے لیا جائے تو وہ گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.